دیکھیں اگر کوئی سسٹم خراب ہے، کوئی ریلوے کا خراب ہے یا مہنگائی ہے تو اس میں جمہوریت کا قصور نہیں ہے. میرا ذاتی طور پر قصور ہو سکتا ہے، گورننس میں فالٹ ہو سکتا ہے، لیکن خدا را جمہوریت کو گالی نہ بنائیں. جمہوریت بہت ضروری چیز ہے. اگر کوئی فرد یا چند افراد نہیں کام کر رہے تو اس میں جمہوریت کا قصور ہے. جمہوریت کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے پھانسی کا پھندا بھی جھولا ہے. محترمہ ابھی دیکھیں، ابھی مجھے بتائیں، ابھی جو ہارون الرشید صاحب جو بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا اگر بھٹو صاحب ہوتے یا محترمہ ہوتی یا چلے نواز شریف صاحب ہوتے، یہ 3.25 سال تک جو ریلوے کے حالات ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی ایک کرپٹ آدمی آپ نے لگائے ہوئے منسٹر بلور صاحب، ان کو ہٹانے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اے این پی ناراض ہو جائے گی، وہ تو پہلے بھی آپ ناراض کر چکے ہیں ایک اس کیس پہ، حج کے سکینڈل پہ. نہیں، آپ کو ریلوے زیادہ پیارا ہے یا اے این پی کا وزیر زیادہ پیارا ہے؟ دیکھیں وہ تو بات ٹھیک ہے، میرے خیال میں فائنینشیل ایشو انوالو ہیں، وہ پارٹی لیڈرشپ کر دیں گے. لیکن ہارون صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا نام لے رہے ہیں یا مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں، مشاہد صاحب نے ساری خرابیاں گنوائی ہیں. پنجاب میں کیا میاں نواز شریف صاحب موجود نہیں ہیں؟ ان کی گورنمنٹ نہیں ہے. اور اس وقت پنجاب میں کیا دودھ کی نہریں ہیں؟ جو سرکاری زمینیں ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں. وہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ پنجاب میں مجھے کوئی نیا پروجیکٹ آپ دکھا دیں، کوئی ہیلتھ پالیسی دکھا دیں، کوئی ایجوکیشن پالیسی دکھا دیں، کوئی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم دکھا دیں. مجھے کوئی چیز آپ 65% پہ ہم حکومت کر رہے ہیں پنجاب والے. تو کیا پنجاب میں کوئی رول ماڈل ہے جو میاں صاحب یا ہم دوسروں پہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے. ہم اے این پی وہ پارٹی ہے جس نے خیبر پختونخوا میں 2 جنگ لڑ رہی ہے. ہم ساری پارٹی کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا. چلو ایک فرد اے این پی کوئی جنگ نہیں لڑ رہی. جنگ اگر کوئی لڑ رہا ہے تو فوج لڑ رہی ہے. فوج وہاں گئی ہوئی ہے، نہیں فوج لڑ رہے ہیں. جیسمین میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. اکیلے فوج جنگ نہیں لڑ سکتی. اکیلے اگر فوج جنگ لڑ رہی ہوتی تو آج مشرف اس ملک میں ہوتا. پولیٹیکل فورسز کے بغیر کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا. عوام اگر آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے نہ ہو تو جنگ آپ نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے سر، میں یہ اس سے ڈس ایگری نہیں کرتی کہ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے. میں کب کہہ رہی ہوں عوام؟ میں یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یا آپ کرنا نہیں چاہتے یا آپ کر نہیں سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اے این پی کی قربانیاں، اے این پی کی 1000 قربانیاں ہم مانگتے ہیں. ہم سلام کرتے ہیں میاں افتخار صاحب کو جن کا جوان بیٹا شہید ہو گیا. ہم نے یہ بات اٹھائی کہ آپ نے ان کو یاد کر کے میڈل دے دیا ہوتا. میرے آپ سے یہ ایشو نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کی میرے لیے بہت رسپیکٹ ہے. میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یا تو ہمارے مسائل ہی اتنے انوکھے ہوں گے کہ ہم حل نہیں کر سکتے. مشاہد اللہ صاحب یہ کہتے ہیں آپ نے کون سی پنجاب میں دودھ کی نہریں بہا دی ہیں جو آج آپ ان پہ تنقید کریں؟ آپ سب حکومت میں ہیں. آپ اپنے آپ کو بری زبانہ نہ سمجھیں. آپ بھی مشاہد اللہ خان صاحب حکومت میں ہی ہیں. دیکھیں جیسمین، انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں. میں جلدی اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات انہوں نے ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی ہے کہ جی ہم کشکول نہیں لے کے جاتے. بھائی آپ اربوں ڈالر ان سے لے چکے ہیں اور اس کی کچھ شرائط موجود ہیں کہ اگر آپ کی گورننس ٹھیک ہوگی، آپ بدعنوانی نہیں کریں گے، آپ چوری نہیں کریں گے، ڈاکے نہیں ماریں گے، تو ہم آپ کو ہر سال لیٹر آف کمفرٹ دیں گے اور ہمارا آپ سے ناطہ چلتا رہے گا. یا آپ یہ اعلان کریں، ابھی کر دیں یا کل کرا لیں اپنے وزیر اعظم سے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے ہم نے جو کچھ لیا ہے ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم کشکول لے کے نہیں جائیں گے. بڑی اچھی بات ہے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ لیکن جب آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پورا اس لیے کرنا پڑے گا کہ آپ نے ان رائٹنگ معاہدہ کیا ہوا اور ان سے پیسے لیے ہوئے. پیسے لیتے وقت تو آپ نے یہ باتیں نہیں کی تھی کشکول کی. اب پیسے لے لیے ہیں، ان کی شرائط آپ پوری نہیں کرتے اور اس میں وہ سنگین الزامات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جی جمہوریت کے چہرے کی بات ہے. جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت ایک نظام کا نام ہے جس نظام کے تحت عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں. اور اگر کوئی جمہوری حکومت عوام کے مسائل سے روح گردانی کرتی ہے اور ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہے تو اس سے جمہوریت کا چہرہ مسخ ہوتا ہے. پھر تیسری بات یہ پنجاب حکومت کی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، کے پی کے، بلوچستان، ان تمام کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کی متفقہ رائے ہے اور عالمی اداروں کی بھی متفقہ رائے ہے کہ یہ ساری کرپٹ حکومتیں ہیں، سوائے پنجاب حکومت کے جس میں 3.25 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے کہ کوئی بڑا یا چھوٹا اسکینڈل سامنے نہیں آیا. کوئی سکینڈلز ہے تو سامنے نہیں، کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا تو یہ اچھی بات ہے. لیکن چند صاحب آپ ہنس رہے ہیں، آپ اتفاق نہیں کرتے. کیوں ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے 3-4 سوالات ہیں مشاہد صاحب سے. یہ اتفاق نہیں کریں گے
یہ اتفاق پوچھ تو لیں۔ نہیں کریں مشاہد صاحب، گے، رکیں ایک انہیں سیکنڈ۔ میری بات رکیں، پوری رکیں۔ سننے دیں، جی، سنا ان لیں، کو یہ سوال اتفاق کرنا کرنا چاہتے بھی ہیں۔ نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں دیکھیں اتفاق بات کرنا یہ چاہیے؟ ہے کہ جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے اس میں اصلاحات ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 4286 اسکولوں میں لیب بنی ہے، وہاں پہ ہیلتھ کا نظام بہتر ہوا ہے، وہاں پہ عوامی اسکیمیں چاہے وہ مشاہد اللہ صاحب آشیانہ ہیلتھ کا اسکیم نظام ہو۔ بنا ہے۔ آپ وہ بابر اعوان کہتے ہیں 65 کی جنگ میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے ڈینگی میں مر گئے، آپ کہہ رہے ہیں ہیلتھ کا نظام بہتر ہوا ہے۔ 65 کی جنگ میں بابر اعوان صاحب جو ہیں، بابر اعوان 235 لوگ مرے ڈینگی میں، اور ڈینگی جو ہے وہ آفت ہے۔ اور مجھے افسوس اس بات کا خالی بابر اعوان کا نہیں ہے، مجھے وزیر اعظم کے بھی اس بیان کا افسوس ہے کہ پنجاب حکومت کو ڈینگی لڑ گیا، جیسے پنجاب برازیل میں واقع ہے، نہیں انہوں نے یہ نہیں پاکستان کہا، میں نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ یہ نہیں کہا انہوں نے، وزیر اعظم نے کہا ایک ان کو غلط بیانی کسی کے حوالے سے بھی نہ کریں نا مشاہد اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ کیا غلط بیانی بتائیں، کیا کہا انہوں نے کہا وزیر اعظم نے ایک ان کو ڈینگی نے تنگ کر رکھا ہے، ایک عمران خان نے، یہ دو باتیں کی انہوں نے۔ ہاں یہ کہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وزیر اعظم کو یہ بات زیب دیتی ہے، وزیر اعظم کو تو کھڑا ہو کے ڈینگی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف ڈینگی کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور بدین میں جا کے سیلاب زدگان کے آنسو بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں۔ یہ ٹھیک ہے مشاہد اللہ صاحب، but don't take credit for this۔ لیڈرز ہوتے ہی اسی لیے، یا تو پھر آپ انتخابات نہ لڑیں، مت بنے بڑے بڑے عہدوں پہ۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ الیکشن لڑ کے چڑھ جائیں ان بڑے بڑے عہدوں پر، اور پھر عوام پہ آپ کہیں کہ جی ہم تو اس کا بھی مقابلہ کریں، اس کا بھی؟ اگر تو کیپیسٹی نہیں ہے تو ڈونٹ فائٹ دی الیکشنز۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیپیسٹی مقابلہ کر رہے ہیں نا، کیپیسٹی فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے، کیپیسٹی 3 صوبوں میں نہیں ہے۔ آپ نے حلف اٹھایا ہے پاکستان کی عوام کی خدمت کا، کسی پہ احسان نہیں ہے، نہ نواز شریف صاحب کا، نہ وزیر اعظم گیلانی کا، نہ چند صاحب کا، نہ آپ کا۔ آپ نے حلف اٹھایا عوام کی خدمت کا۔ جی جیسمین، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ سوال کرتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جب ہم بتاتے ہیں یہ کر رہے ہیں تو آپ کہتی ہیں احسان کر رہے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم احسان کر رہے ہیں، ہم نے تو ماضی میں بھی بہت سارے کام کیے ہیں، ہم نے کبھی احسان نہیں کیا، یہ ہمارا ہم فرض سمجھ کے کر رہے ہیں۔ چاہے عدلیہ کی بحالی ہو، ہم نے اپنا فرض سمجھ کے کیا، لوڈ شیڈنگ ہو، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہمارے سے سوال کریں گی تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے اس ملک میں نیوکلیئر بلاسٹ کیا تھا، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا تھا۔ ہم اس ملک میں ریونیو ریفارم لے کے آئے، اسٹاک ایکسچینج ریفارم لے کے آئے، ہم نے موٹر وے بنائی، سڑکوں کا جال بنایا، ہم نے ہاریوں کو مفت زمینیں تقسیم کی، یہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا۔ لیکن ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ماضی پیپلز پارٹی سے برعکس ہے۔ پیپلز پارٹی کھلے عام بدعنوانی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اگلے 10 سال کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور آج پاکستان کا ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت بدعنوانی میں ملوث ہیں، عوام کی جیبیں خالی ہو رہی ہیں، حکمرانوں کی جیبیں لبالب بھری ہوئی ہیں۔ تو ایسے میں پنجاب میں اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو اس کی تحسین تو کی جانی چاہیے نا۔ سر ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں چند صاحب، میں ابھی واپس آپ کو پورا موقع دوں، چھوٹا سا مختصر سا وقفہ لے لوں، اس کے بعد میں واپس آپ سے بات کرتی ہوں۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ ویلکم بیک۔ میں نے ہارون رشید صاحب سے بات کرنی ہے، لیکن چند صاحب آپ چھوٹا سا اپنا موقف دے دیں۔ آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ کیا پرابلم تھی؟ کیا مسئلہ ہے جس پہ آپ نے ہنسی آپ کو آئی؟ اور پھر میں ہارون رشید صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سا انسان ہے جسے اپنی برائی سننا روز اچھا لگتا ہوگا؟ وہ کون سا، مطلب کوئی انوکھی ایسی شخصیت اگر ان کے ذہن میں ہو، کافی سینئر تجزیہ نگار ہے، تو مجھے بتائیں۔ اتنی تنقید برداشت کرنے کے لیے بھی قوت چاہیے۔ چند صاحب کیوں ہنس رہے تھے آپ؟ مشاہد صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، میں ان کی نالج پہ ہنس رہا تھا کہ پنجاب میں کیونکہ پنجاب سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور اس وقت پنجاب میں میرے ان سے 5 سوال ہیں صرف۔ پہلے تعلیم کو لے لیں، ایک تعلیم کو لے لیں، انہوں نے لیبز بنائی ہیں، مجھے پنجاب میں بتا دیں کتنی لیبز چل رہی ہیں؟ لیبز بنی ہیں لیکن اس سکول میں بجلی نہیں ہے، اس لیبز کا کیا فائدہ؟ نمبر 1۔
یہ دیکھ لیں کتنی لیب چل رہی ہیں، سوائے لاہور کے آپ کو کہیں لیب نہیں چل رہی. دوسرا جو لاہور کی رنگ روڈ ہے اس کے اوپر جو کرپشن ہوئی ہے، اس کا ڈیزائن اور اس کی گرین بیلٹ کے حساب سے اس کا بھی جواب دے دیں اگر ان کے علم میں ہو. تیسرا یہ بتا دیں مجھے کہ جو پولٹری انڈسٹری کے حساب سے جو اس وقت جب سیلاب آیا جو پولٹری سے خریداری کی گئی، جو گوشت خریدا گیا، وہ کن کے پولٹری فارم سے خریدا گیا، اور اب جو سندھ میں پیکٹ بنا کے بھیجے گئے ہیں کہ وہ کس سے چوزہ خریدا گیا، یہ بھی ذرا اپنی تحقیق کر کے مجھے بتا دیں. اور چوتھا زکوٰۃ 3 سالوں میں پنجاب میں کتنی زکوٰۃ فنڈ سے کتنی زکوٰۃ تقسیم ہوئی ہے، اور جو چیئرمینز بنائے گئے ہیں کب فنکشنل ہوئی ہیں زکوٰۃ کمیٹیز، ان کی گورننس کا. اور پانچواں جو ہاسپٹلز کی بات کر رہے ہیں، کاف لیگ چوری پرویز لائی کے دور کے بعد کوئی ایک ہاسپٹل کسی کا وارڈ، کوئی نیا ہاسپٹل، کوئی BHU انہوں نے چالو کیا ہو، کوئی ایک کسی ہاسپٹل میں جس میں مفت میڈیسن مل رہی ہو پورے پنجاب میں، مجھے ایک ہاسپٹل بتا دے. اور ہمارے علاقوں میں تو ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، ہاسپٹل بند پڑے ہیں. دوسرا جو متروکہ املاک بورڈ پہ انہوں نے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم بنائی ہے، کیا کہیں متروکہ املاک بورڈ پہ بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، عدلیہ نے ان کو کہا ہے کہ اس کا ہم بعد میں فیصلہ کریں گے، آپ بنا لیں. اور چوتھا یہ کہتے تھے کہ ملک ریاض کو روزانہ گالیاں دیتے تھے، اور اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس میں بھی ہم ان کے سوچتے تھے کہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں انویسٹمنٹ ملک ریاض صاحب نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے. یہ میری ان سے 4-5 سوالات ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میں ابھی ان کے جوابات لے لوں گی. ہارون رشید صاحب آپ نے دیکھ لیا، ان کا بھی ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک چارٹ شیٹ تیار کر دی، اور یقیناً ان کو پنجاب سے تعلق ہے، چند صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا. مشاہد اللہ صاحب نے بھی اپنی پارٹی کا پلان بتا دیا ہے. اب مجھے خالی یہ بتا دیں، جو میرا سوال تھا کہ کون سی ایسی حکومت، جیسے فرض کریں اگر آپ کو کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے جس میں اللہ کی رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو، عوام کی نظریں بھی آپ پہ ہوں، اور ہر روز آپ کو کوئی برا بھلا کہے، تو آپ سننا چاہیں گے؟